نہیں یہ فعل کے اندر ہے. تو اس کو نزلنا آخر میں آئی ہے نا فعل کے, اس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے, اس کو کس کے ساتھ جوڑیں گے؟ اس کے ساتھ جوڑیں گے. یہ فعل کا حصہ, یہ فعل کے اندر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. چلو یہ بات امید ہے انشاءاللہ ضمیر کا چیپٹر جو ہے نا یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ آئندہ کسی آیت میں کہیں بھی کوئی ضمیر آ جائے تو آپ اس کو پہچان جائیں گے کہ یہ ضمیر کون سی ہے. مرفوع, مجرور, منصوب. مرفوع میں سے آگے پھر پہچانیں گے ان 8 مرفوعات میں سے. مجرور 2 مجرورات ہیں, مضاف الیہ اور حرف جارہ کے بعد, اور منصوبات 13 ہیں. تو ان میں سے ٹک کریں گے یہ فلاں ہے. جیسے حافظ صاحب نے کیا لکھا تھا؟ مفاعیل خمسہ, یعنی ان 13 میں سے 5, ان 5 میں سے کوئی ایک, تو وہ مفعول بہی بنا. مفعول فیہ, مفعول معہ, مفعول مطلق اور مفعول لہو وہ نہیں تھے مفعول بہی. ٹھیک ہے جی, آگے چلے. یہاں سے ہم قبلتن, قاف ضمیر پہ چلے تھے, ضمائر کو ہم نے کلیئر کر دیا. قبلتن اسم ہے, تردا, رادی و, یردو, یہ رادی یا مادہ نہیں ہے اس کا مادہ جو ہے رادی و ہے. تو یہ تردو ہوگا جب یہ واو تیسری جگہ سے ہٹ کر چوتھی, پانچویں, چھٹی جگہ پہ چلی جائے تو وہ یا ہو جاتی ہے. تو یہ تردیو ہو کے تردا ہو گیا. داد کے اوپر زبر کی وجہ سے یا حرف علت الف مکسورہ میں بدل گیا, تو اس کے اندر انتا ضمیر چھپی ہوئی ہے. یہ ہا ضمیر بات کر چکے. فا حرف عطف ہے, ولی, تو ولیو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اس سے ہم نے فعل امر بنانے کا طریقہ پڑھا ہوا ہے کہ علامت مضارع ہٹا دے, آخر میں کلمے کو, لام کلمے کو ساکن کر دے. اگر وہ حرف علت ہے تو اس کو گرا ہی دے. تو یہاں پہ کیا کیا ہم نے؟ تا کو گرایا, آخر میں حرف علت ہے, گرا دیا. ساکن کرنے کی بجائے اس کو گرا, باقی کیا بچا؟ تو یہ ولی ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں انت ضمیر ہم بات کر چکے. وجہ اسم ہے, کاف ضمیر, شطرہ اسم ظرف, المسجد مفعل کے وزن پر اسم ظرف مکان, ایسی جگہ جہاں پہ سجدہ کیا جائے. الحرام فعال کے وزن پر اسم صفت. واو عطف, حیث ظرف ما اضافی, کنتم کاف واو نون مادہ سے, یہ باب ناصرہ ینصرو سے آئے گا تو یہ لفظ بنے گا ینصرو کے وزن پر نصرتم. کیا بنے گا؟ نصرتم. تو یہ ٹھیک ہے, نصرتم, کونتم, تم جی. کونتم میں واو متحرک ما قبل مفتوح ہے تو الف سے بدلا, الف اور نون ساکن میں سے الف کو گرا دیا تو یہ لفظ بن گیا کنتم. آگے ہے کہ جب عین کلمہ گر جائے اور وہ لفظ کون سا ہو؟ اجوف, واوی یا یائی. جیسے خوف ہے, کون ہے, تو اس میں فا کلمے کو حرکت جو ہے اس عین کلمہ کی مطابقت سے دی جاتی ہے. اگر عین کلمہ یا ہو تو اس کو کسرہ دیں گے, اگر عین کلمہ واو ہو, واو مفتوح, تو اس کو ضمہ دیں گے, اگر واو مکسور ہو تو اس کو کسرہ دیں گے. کیا بات میں نے بتائی؟ جلدی سے بول گیا, یاد رہ گئی؟ بڑی چھوٹی سی 2 باتیں ہیں. یا ہوگی تو فا کلمہ کو کسرہ دیں گے, یہ ٹھیک ہے. یا چاہے مفتوح ہو, چاہے مکسور ہو, چاہے مضموم ہو. واو اگر مکسور ہو تو پھر بھی کسرہ دیں گے, اور واو اگر مفتوح یا مضموم ہو تو پھر ما قبل کو ضمہ دیں گے. اس طرح یہ لفظ کاف کے اوپر زبر کو ہٹا کے کنتم بنا ہوا ہے. اگر یہی لفظ بتا دیتا ہوں دوبارہ, پھر یہ ہو خاوفہ, خاوفہ, خاوفو, خاوفتو, خاوفتما, خاوفتم. تو کیا ہے قاعدہ؟ کیا ہے؟ واو کیا ہے؟ تو
تو مکسور کے کیا دیں گے؟ تو اس کو ہٹا کے یہ ہٹ گئی تو کیا بن گیا؟ خفتو. یہ لفظ بن گیا. آگے چلتے ہیں. فولو اسی طرح ولی بنایا تو اس میں بھی یہ کیا تھا لفظ؟ یہ لفظ تھا تو ولونا تعلیل کر کے. تو ولونا میں ہم نے کیا کیا؟ علامت مضارع گرا دی, آخر سے نون اعرابی گرا دیا, ایک الف کا اضافہ کیا تو یہ لفظ بن گیا ولو. فا جو ہے یہ عطف ہے, یہ لکھا ہوا ہے. وجوہ واو جیم ہا سے جمع مقصر کم ضمیر شطر اسم ظرف. یہ ہوئے جی آپ کے الفاظ کی بحث. ہر کلمے کا پتہ چلا کہ یہ لفظ کیسے بنا ہوا ہے, آپ نے مصدر سے, روٹ ورڈ سے, اور اس کی ہم نے تفصیل بھی جان لی. اسپیشلی ضمائر کا ٹاپک بڑا مشکل کنسیڈر. یہ فا جو ہے ہم نے کہا سببیہ. سببیہ یہ ہے کہ اس کا سبب یہ ہے, آگے پیچھے والی آیت مبارکہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء, کہ ہم آپ کا بار بار رخ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. تو سبب یہ ہے کہ ہم نے فلنولینک کر دیا. وعزتی و جلالتی کلمات لکھے ہیں یہ لام کے بدلے میں, کہ میں آپ کا قبلہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ پھیر دیں. ہم پھیر دیتے ہیں جی. نولینک, اس میں ہم نے نحن ضمیر کہی تھی, اس کاف کو ہم نے کیا کہا تھا؟ منصوب. قبلتن یہ بھی اسم کیا ہے؟ منصوب. ترضاہا ایک کلیہ میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کیا کہ تنوین والے اسم کے بعد کوئی جملہ یا شبہ جملہ آئے تو وہ کثرت سے ہمیشہ نہیں اس کی صفت بن کر آتا ہے. تو یہ تنوین والا اسم ہے, اس کے بعد ترضاہا ہے, تو یہ جملہ, اس جملے میں کیا ہے؟ ترضا میں انت ضمیر ہم نے کیا کہا تھا؟ اس میں ایک انت ضمیر تھی, اس کو ہم نے مرفوع کہا تھا, وہ مرفوع ہو کر یہ فاعل ہے اس کی. تو اس کے اندر یہ فعل ہے. تو راضی ہو جائے ہا اس پر, ہا کو ہم نے منصوب کہا تھا نا, تو منصوب ہو کر یہ مفعول بہی بنی, مفعول بہی. تو گویا یہ ایک جملہ بن گیا فعل فاعل اور مفعول. فعل اس میں کیا ہے؟ ترضا. انت ضمیر اس میں فاعل ہے, ہا ضمیر منصوب ہو کر مفعول بہی بن رہی ہے. تو یہ جملہ صفت بن رہا ہے کس کی؟ اس منصوب اسم کی. یہ موصوف ہے. تو مرکب اضافی توصیفی کس حالت میں؟ منصوب حالت. جی پیچھے جائے, یہ بھی کیا ہے؟ منصوب. نولین میں نحن تھا, اس کو ہم نے مرفوع کہا تھا, وہ فاعل ہے. فعل کیا ہے؟ موڑنا. کون موڑ رہا ہے؟ ہم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم موڑ دیں گے کس کو؟ آپ کو. کا منصوب جو ہے یہ مفعول ہوا.